السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کروں گی۔ بہت زیادہ باتیں ہیں بتانے کو، لیکن دو تین ویری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، جیسے جو کسی کے بھی ایمان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آئی تھنک انف ہونی چاہیے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھائے اور میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاؤں گا، یہ بالکل سچ ہے۔ بائی پروفیشن آئی ایم اے ڈاکٹر، اور جب ایم بی بی ایس کا اسٹارٹ ہوا تو ہم لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے، اور مجھے اپنے ایگزامس کی پریپریشن کے لیے اپنی فرینڈ کے گھر جانا پڑ گیا، اور روزے تھے، رمضان اسٹارٹ تھا، تو میں نے اس کو کہا کہ یار میرے خیال سے پاسبل نہیں ہوگا روزوں میں پڑھنا، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں روزہ چھوڑ دیتی ہوں اور میں پڑھ لوں گی۔ اللہ مجھے معاف کرے، پتہ نہیں میں نے کیسے ایسا سوچ لیا کہ میں روزہ چھوڑ دوں۔ بہرحال آئی ڈیڈ دیٹ، میں نے اسکپ کر دیا روزہ، اور ہوا یہ کہ جب میں صبح اٹھی تو پڑھ تو میں خیر ویسے بھی نہیں پائی، کیا پڑھنا تھا میں نے، اور ہوا یہ کہ میں واش روم میں گئی تو مجھے اپنے فیس پہ کچھ عجیب عجیب سا لگا، اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری پوری باڈی کے اوپر عجیب سے دانے بن گئے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جب میں دیکھتی تھی تو ایسے تھا جیسے آگ انگارے پڑے ہوں، اس طرح کے وہ دانے تھے، اور باڈی کے اوپر، فیس پر بھی تھے، اور انتہائی اذیت ناک ایک سٹارٹ ہو گیا سلسلہ، اور اتنا مجھے ٹیمپریچر اور اتنی میری طبیعت خراب کہ میں بیان ہی نہیں کر پا رہی، کہ میں اپنی وہ فیلنگ بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کیا تھا۔ نہ میں نے پڑھا کچھ بھی، میں نے ایک بالکل ہلکی سی شرٹ پہن لی، کھلا سا اس کا گلا، کہ مجھے تاکہ میرے وہ جو دانے نکلے وہ مجھے اڑکھے نہیں، وہ مجھے تنگ نہ کریں۔ اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں پنکھا چل رہا تھا، میری فرینڈ مجھے پاؤڈر لگا رہی تھی، یہ جو ٹھنڈ والا پاؤڈر ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اتنی آگ لگ رہی تھی میری پورے جسم پہ کہ بیان سے باہر ہے۔ تو مجھے اچانک خیال آیا کہ یار اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو گئے ہو، یار میں نے روزہ چھوڑ دیا، میں نے یہ کیا کیا، میں نے روزہ چھوڑ دیا۔ بہرحال میں نے 2 نفل توبہ کے پڑھے اسی وقت۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق عطا کر دی کہ میں نے توبہ کے نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کی دیر تھی، نوافل پڑھنے کی، کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی، کیونکہ مجھے تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس قدر میں اذیت میں تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میں اٹھی اور میں واش روم گئی، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرے چہرے کے اوپر ایک دانہ بھی نہیں تھا، بالکل ایک پمپل بھی نہیں تھا میرے چہرے پہ، نہ میری باڈی پہ، سب کچھ اٹ واز گون۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے کیونکہ میں نے روزہ چھوڑ دیا، اور میرے اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں کہ میں نے جیسے ہی 2 نفل پڑھے، اللہ سے معافی مانگی اور وہ راضی ہو گئے۔ کتنے اچھے ہیں یار اللہ تعالیٰ، انہیں منانا تو بہت ہی آسان کام ہے، یہ میں نے ریئلائز کیا۔ بہرحال اس کے بعد بھی کہ میں بہت اچھی مسلمان نہیں رہی ہے مجھے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے کہ اگر کچھ بھی غلط کروں تو فوراً جھٹکا لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر ہے کہ مجھے اپنی طرف ہمیشہ کھینچ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ the day will come جب اللہ تعالیٰ کی طرف میں پوری ہو جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ بن جاؤں گی۔ پھر ایسا ہوا کہ ہمارے ایگزامز تھے، اور ایگزامز جو ہوتے ہیں ایم بی بی ایس کے بہت مشکل ہوتے ہیں، اور مجھے انہی میں یہ احساس ہوا کہ صرف اپنا اللہ تعالیٰ اپنے ہیں، اور کوئی انسان آپ کا اپنا نہیں ہوتا، کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا ایگزامز میں۔ کچھ ایسے فیلیئرز ہوئے کہ جن پہ انسان بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، اس نے ایگزامز میں اکیلے پہ رونا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ میں نے یہ کیا کہ اپنے بیڈ کے سامنے دیوار پہ نا کچھ چیزیں لکھ کر لگا لی کہ اللہ صرف تمہارا ہے، اللہ کی طرف آؤ، ساری اللہ تعالیٰ کی باتیں لگا دی جنہیں دیکھ کے میں بوسٹ اپ ہوتی تھی، اور میں بالکل آئی واز آل alone۔ میرے ساتھ والے بیڈ پہ لوگ جو میرے ساتھ میری فرینڈز ہوتی تھی، دے یوز ٹو واچ موویز، اور میری کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس کے ایگزامز ہیں، اس نے پڑھنا ہے، بیکاز وہ ظاہر ہے وہ مجھ سے اگلی بوٹ میں تھے اور میں پچھلی بوٹ میں تھی، آئی واز لیفٹ alone۔ تو میرا خیال صرف میرے رب کو ہی تھا، اور میرے رب نے ہی میری ایسے مدد کی اور ایسے مجھے نکالا ان امتحانات میں سے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور انہی امتحانات کے بیچ میں ایسا ہوا کہ ہم لوگوں کے پرنسپل آئے، اور میں ایز آئی واز دا کلاس ریپرزینٹیٹیو، تو انہوں کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی کا ایگزام میں پہلے سے کلیئر نہیں ہوا تھا اینڈ شی از اسٹڈنگ فار دیٹ ایگزام، تو انہوں نے کہا کہ شی از نو مور دا سی آر آف دس کلاس ناؤ۔ آئی اسٹل ریمبر دیٹ ڈے، اتنی انسلٹنگ تھا وہ۔ بہرحال میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ جب میرے ایگزامس کلیئر ہو جائیں گے نا اللہ تعالیٰ، تو آپ نے مجھے میری یہ پوسٹ واپس دلانی ہے، اور جب یہ پوسٹ مجھے واپس ملے گی تو میں اپنا ریزگنیشن پٹ اپ کروں گی تاکہ میری وہ جو انسلٹ ہوئی ہے نا وہ واپس ہو جائے۔
اور ایسا ہی ہوا الحمدللہ. میں نے پتہ نہیں کیسے ایگزامز، اتنے ٹف ایگزام تھے، اتنے ٹفسٹ ایگزامز ہوتے ہیں MBBS کے، اور میں نے وہ کیسے پاس کر لیا. 3rd ایئر کا ایگزام تھا. تو جب وہ میں نے کر لیا الحمدللہ، تو اس کے بعد میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، اور میں پرنسپل سے بات کرتی ہوں کہ مجھے واپس کر دے اپنا میری CR شپ، اور میں پھر ریزگنیشن پٹ اپ کروں، اور مطلب ایک جو ریسپیکٹفل جو ایک وہ ہوتا ہے طریقہ، اس سے میں کروں. تو آپ مجھے بلیو کریں کہ کسی نے بھی مجھے میرا ساتھ نہیں دیا، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں آؤ چلتے ہیں تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے. اور آئی واز سو ڈس اپوائنٹڈ، کسی نے بھی ہیلپ کرنے نہیں کی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ایسے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ پلیز مجھے میری عزت واپس دلائیں. آئی اسٹل ریمبر دیٹ ڈے، میں نفل پڑھی تھی، اور میں نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ پلیز مجھے میری عزت واپس دلائیں. 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ ہماری کلاس میں ایک بندہ آیا، اور اس نے آتے ہی پوچھا کہ ہو از دا کلاس ریپرزینٹیٹیو آف دس ایئر. تو وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے مجھے ہاتھ کھڑا کرنا پڑا، اور مجھے بتانا پڑا کہ آئی ایم اٹس می. اور مجھے نہیں پتا کہ اگلے ہی دن 3 نوٹسز لگے، ایک ہاسپٹل میں، ایک ہاسٹل میں، ایک کالج میں، اور اس نوٹس میں میرا نام بولڈ لیٹرز میں لکھا ہوا تھا کہ شی از دا کلاس ریپرزینٹیٹیو آف دس بیچ. یقین کریں ساری دنیا حیران تھی کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا یہ. اور میں خود بھی حیران تھی، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپونڈ کر دیا. اور پھر ایک سلسلہ چلنے ہی لگ گیا. بہت کچھ ہے بتانے کو، لیکن میں آپ کو صرف 2-3 چیزیں امپورٹنٹ بتا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں، بیکاز آف دا شارٹیج آف ٹائم. رات کو میں سوئی، اور رات کو نہیں، میں شام میں سوئی، اور میں ایسے ٹائم پر اٹھی ہاسٹل میں. مجھے یاد ہے کہ کھانا میرا مس ہو گیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے، مجھے اتنا محسوس ہوئی بھوک، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور مجھے روٹی سالن چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. اور مجھے پتا تھا کہ اس ٹائم روٹی سالن کہاں سے آئے گا جب ٹائم نکل گیا ہے، رات کے 10-11 بج رہے ہیں، اب کہاں سے کچھ ملے گا. اور میں یہ سوچ کے اپنے کمرے سے نیچے اتر گئی، اور میں چلتی جا رہی تھی کمرے میں، ہال میں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہیں سے بھی دلائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ایک کمرے کا ایک دروازہ، ایک کمرے کے باہر سے میں گزری، اور میں نے دیکھا اندر پارٹی چل رہی تھی، اور ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ. اور میں گئی، اس نے مجھے ٹرے بھر کے روٹی سالن ہر چیز اس نے مجھے اس ٹرے میں رکھ کے دی رات کے 11-12 بجے. آپ امیجن کریں کہ وہ اس نے تو نہیں دی تھی، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور میں نے وہ کھائی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کیا، اور میں پھر سوئی. لیکن میں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹی اس طریقے سے جیسے مجھے پلٹنا چاہیے آج تک. میں اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ ہونا چاہتی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہو جائیں، کیونکہ عورت پہ بہت زیادہ امتحانات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ ہونے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. اور میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہوں. شیطان بہت برا ہے، وہ ہم لوگوں کو قدم قدم پہ پھنساتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا پردہ رکھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کا پردہ رکھیں، تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بھی پردہ رکھیں. اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فیوریٹ بنا لیں، اور ہمیں اس بری دنیا سے بے نیاز کر دیں. میں یہ چاہتی ہوں، کیونکہ یہ دنیا بہت بری ہے، آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا لوگ آپ کے ساتھ کیا کچھ کر جاتے ہیں. اور ہر در پہ ذلت ہی ذلت ہے. سوال کے بعد صرف ایک نہیں ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے در پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واقعی میں رسپونڈ کرتے ہیں. آپ ان کی طرف ایک قدم کریں، آپ کو 10 قدم اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھائیں گے، آپ کی طرف نہیں بلکہ 100 قدم بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ بہت اچھے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو اپنے نیک لوگ